سے تو کرم سے نواز دے، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ رجب المرجب اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی نسبت سے، سالانہ عرس پاک کی نسبت سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے مبلغ ہند کے عنوان کے ساتھ، جس میں علماء حضرات تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ثنا خان حضرات جو ہے وہ نعتوں کا نذرانہ اور مناقب کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ آج جو ہم بات کریں گے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصف پر، وہ آپ کا زہد و تقویٰ، ایمان باللہ، تعلق باللہ، تعلق بالرسول، اور اس کے ساتھ ساتھ زہد، تقویٰ، کس اللہ نے کتنی صفات سے آپ کو متصف فرمایا اور پھر ایسا ممتاز و یگانہ کر دیا خلقت میں کہ صرف سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں کا اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سراپا نظر آتا ہے کہ روایات کے مطابق آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مشرف و اسلام فرمایا۔ یہ روایت ہے، ظاہر ہے تاریخ نے جس طرح ہم تک بات پہنچائی ہے ہم وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ایسے چراغ روشن کیے رشد و ہدایت کے کہ جنہوں نے بر صغیر کے طول و عرض میں جا کر جو ہے وہ ایسے چراغ بنے کہ جن سے کئی جہان روشن ہوئے، اور آج بھی جہاں دیکھیں گے آپ چشتی نظر آئیں گے، آپ کو فریدی نظر آئیں گے، آپ کو صابری نظر آئیں گے، اور آپ کو نظامی نظر آئیں گے، سلسلہ چشت کے چراغ ہر جگہ موجود نظر آئیں گے۔ تو یہ وہ زہد و تقویٰ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو آپ کی ذات کا حصہ رہا۔ پھر آپ نے جب تبلیغ دین کا کام اعلیٰ منہاج النبوہ جب تکمیل فرمایا اس کو، تو اس میں بھی اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جنہیں آپ دیکھتے رہیں اور بہت پسند کرتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب آپ کے اور ہمارے ہم سب کے پسندیدہ ثنا خان جناب الحاج زہیب علی اشرفی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت؟ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں نعت کا نذرانہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے، طیبہ کے حسین تھے جو نظارے نہیں بھولے، طیبہ کے حسین تھے جو نظارے نہیں بھولے، اور جی چاہے میرا پھر سے میں گھر جاؤں بھور میں، جی چاہے میرا پھر
سے میں گر جاؤں بور میں، آقا نے دیے تھے جو سہارے نہیں بھولے، آقا نے دیے تھے جو سہارے نہیں بھولے۔ بے چین ایک بار اٹھے پھر وہی انگلی، بے چین ایک بار اٹھے پھر وہی انگلی، مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے، مہتاب کو آقا کے اشارے نہیں بھولے۔ اور کربل کے گلستان کو بچایا تھا جنہوں نے، اسلام کے گلشن کو بچایا تھا جنہوں نے، کربل کو وہ زہرا کے دلارے نہیں بھولے، کربل کو وہ زہرا کے دلارے نہیں بھولے، وہ دن جو مدینے میں گزارے نہیں بھولے۔ خوبصورت کیفیات کی نعت اور وہ کلام کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام کے دیار اقدس کی یادیں وابستہ، اور ایک زائر مدینہ ہر بات میں مدینہ تلاش کرتا ہے، ہر یاد میں اسے مدینہ ہی یاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ پاک کی بادب حاضری جلد از جلد نصیب فرمائے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور مبلغ ہند میں آج ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ یہ پروگرام اس پوری سیریز کا بہت اہم پروگرام ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کے ساتھ کی جو نوعیت ہے، وہ کس نوعیت کا تعلق ہے، کس نوعیت کی محبت ہے کہ جس نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سجزی چشتی رحمہ اللہ کی کیا بات ہے۔ حضرت خواجہ خواجگاں ہیں، خواجگاں کے خواجہ ہیں، یعنی وہ خود تو سردار ہیں ہی صحیح، وہ سرداروں کے سردار ہیں حضرت خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ۔ اور رئیس بھائی دیکھیں، یہ جب ہم ان کو خواجہ کہتے ہیں یا خواجہ خواجگاں کہتے ہیں تو یہ ہم انہیں کس نسبت سے کہتے ہیں؟ یہ ہم انہیں دین متین کی نسبت سے کہتے ہیں، اور دین متین کی نسبت کا حامل جو بھی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط تعلق کے بغیر نسبت دین کا حامل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن اللہ کا قرب اسی کو حاصل ہونا ہے، اللہ کا ولی وہی ہے جس کا تعلق باللہ مضبوط ہو۔ ہمیں صوفیہ صافیہ جتنے بھی ہیں، جو بزرگان دین ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان کی زندگی میں جو مرکزی نقطہ نظر آتا ہے وہ اللہ کی یاد کا نظر آتا ہے، اللہ کی محبت کا نظر آتا ہے، اللہ کی معرفت کا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اہل اللہ ہیں
ان کا جو امتیازی وصف ہے، سب سے امتیازی وصف کیا بیان ہوتا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے، اللہ والے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل اللہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ، یعنی ان کا تعلق جو اللہ کے ساتھ ہے وہ ان کے ذکر میں بھی ملحوظ ہوتا ہے، وہ یاد ہی اسی سے کیے جاتے ہیں، اللہ سے جوڑ کر ہی انہیں یاد کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں مستغرق ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کی طرف سے ان کے ذکر کو بقا دی گئی ہوتی ہے، تو وہ فنا فی اللہ اور پھر اس کے بعد بقا باللہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں صوفیہ صافیہ سارے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ بھی ہمیں انہی میں نظر آتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں، بچپن سے لے کر تا دم وصال آپ کو ہر موڑ پر خواجہ صاحب رحمہ اللہ اللہ کی محبت میں وارفتہ نظر آئیں گے، بلکہ یہ آپ کے سلسلے کی پہچان ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ وہ پہچانا ہی عشق سے جاتا ہے، وہ جو عشق کی مستی ہے پورے سلسلے میں یہ آئی کہاں سے ہے؟ خواجہ 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 غریب نواز رحمہ اللہ ہی کی نسبت تو ہے جو نیچے ٹریول کر رہی ہے، یہ فیض یہ انہی سے چراغ جلے ہیں آگے سارے، محبت کے چراغ اللہ سے۔ تو ان کا اللہ سے ایسا مضبوط تعلق تھا، آپ ان کے اسفار دیکھیں، جو سفر انہوں نے کیے ہیں اور جو انہوں نے کام کیا ہے، جس جگہ انہوں نے ڈیرا ڈالا ہے، چاہے وہ ڈیرا لاہور میں ڈالا ہو، چاہے وہ ڈیرا اجمیر میں ڈالا ہو، جہاں جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا ان کا ہر کام للہ ہے، وہ ہر کام فی اللہ کرتے نظر آتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، خالصا لوجہ اللہ ہو کر کرتے ہیں، یہ ان کے اللہ سے تعلق اور محبت کی نوعیت ہے۔ کیا ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے مبلغ ہند کے عنوان کے ساتھ یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب اپنے جواب کا آخری حصہ آپ تک پہنچا دیں انشاءاللہ، پھر اگلے سوال کی جانب۔ یہ رئیس بھائی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ان کا ہر فعل، ان کی جو کتاب زیست ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا ہر فعل ہمیں للہ نظر آتا ہے، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اور آگے لوگوں کی تربیت بھی انہوں نے یہی فرمائی ہے، خلق خدا کو مخلوق کی غلامی کے شکنجے سے نکال کر خدائے واحد کے سامنے انہوں نے جھکایا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کی یاد سکھائی ہے، اللہ کا ذکر سکھایا ہے، اللہ پہ توکل سکھایا، خود تو تھے ہی تھے، خود تو متوکل تھے، لوگوں کو توکل سکھایا اور یہ بتایا کہ خود سپردگی کا جو یہ جذبہ ہے یہ اللہ کے سامنے ہے، یہ خدائے واحد کے سامنے ہے، بندوں کے سامنے نہیں ہے، بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق مشروط ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ غیر مشروط ہے، غیر مشروط وفاداری وابستگی وہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور جس کسی کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہے وہ اسی میزان پر ہم نے تولنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی میزان پر تول کر اس کے ساتھ ہم نے تعلق رکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی میزان پہ تول، محبت کے میزان پہ تول کر اس سے تعلق توڑنا ہے۔ تو یہ اللہ سے ان کی محبت اور تعلق ایسا مضبوط کہ لوگوں کو بھی، خلق خدا کو بھی خالق کے ساتھ جوڑتے نظر آ رہے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تعلق باللہ کی بات ہوئی، اب تعلق بالرسول کی بات ہم کریں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جتنا مضبوط تعلق اپنے رب کے ساتھ تھا اتنا ہی مضبوط تعلق سب کے ساتھ تھا۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے، آپ کے دامن کرم سے جو آپ کی وابستگی تھی، آپ سے محبت اور عقیدت کا جو والہانہ انداز تھا، اس کی کیا نوعیت تھی، مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت اور حضور سے وارفتگی کا معاملہ، یہ تمام اہل اللہ کے ہاں ہمیں اس کی کثرت نظر آتی ہے، اور تمام اولیاء کاملین عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس مجسم نمونہ نظر آتے ہیں، اور یہ ایسا تعلق ہے اور ایسا وصف ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی اعزاز، کوئی بھی شرف اور کوئی بھی عزت و فضیلت والا معاملہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور بطور خاص وہ اللہ کے ولی اور اہل اللہ میں وہ نمایاں مقام رکھنے والی شخصیت کہ جنہیں صرف حسباً تعلق نہیں ہے اور صرف امتی اور نبی کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں، بلکہ نسباً بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف عطا فرمایا۔ نجیب الطرفین سید ہیں، والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں، والد کی طرف سے بھی سید ہیں،
اور پھر پورے گھرانے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدہ کو بھی ولایت عطا فرمائی، والد گرامی کو بھی اللہ رب العالمین نے جلیل القدر افراد میں شامل فرمایا۔ تو ہم آپ کا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر معاملہ دیکھیں، حضور سے عشق کا معاملہ دیکھیں کہ بچپن سے لے کر وقت وصال تک آپ کا معمول یہ ہے کہ جب بھی حضور کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تو آپ کی مقدس آنکھیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، یعنی حضور کی جو یاد ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چاہت کا جو معاملہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے حضور کا تذکرہ ہو تو چشمان مقدس آنکھوں سے آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، ریش مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ سے ایک مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ جب بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ کی یہ کیفیت بن جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں کل جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا سامنا ہو تو کسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندگی کا سامنا نہ ہو، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ شخص کہ جو کسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ یعنی اولیاء کاملین کا اتنا حساس معاملہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا، وہ اپنے پیش نظر اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی عمل حضور کی دل آزاری کا سبب بنا، حضور کے سامنے شرمندگی اور رسوائی کا سبب بنا، تو اس سے بڑی ہماری بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اسی سے متعلق فرمایا تھا نا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا پذیر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا اور اپنے کسی عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانا، یہ اہل اللہ اس کو گوارا نہیں فرماتے۔ اپنے شیوخ میں سے ایک شیخ کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، وضو فرما رہے تھے، تو وضو کے درمیان آپ نے انگلیوں کا خلال اس کو ترک کر دیا، اس کو فراموش ہو گیا، بھول گئی، اور وضو کے کافی ٹائم کے بعد آپ کو یاد آیا، یعنی غیبی طور پر آپ کو متنبہ فرمایا گیا، تو فوراً آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، استغفار کیا۔ یعنی اسی سے ہمارے لیے ایک اصول بھی وضع فرما دیا گیا کہ اہل اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ وہ فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنا تو اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سنت غیر مؤکدہ بھی جان بوجھ کر ترک نہیں کی جاتی، بلکہ اگر کبھی سہون کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے اور کوئی چیز فراموش ہو جائے تو پھر اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ یہ ہمارا کوئی عمدن ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم سے اس مواخذہ نے فرمانا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شیخ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ غلطی سے ہوا، بھول چوک ہو گئی اور اس پر معاف فرما، اور وضو کا پورا اعادہ فرمائے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ کئی دنوں تک یہ پشیمانی کی کیفیت رہی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا جو ایک جذبہ ہے اور ایک جو احساس ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے، ان معاملات سے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اتنے دن گزر گئے، آپ پر وہ کیفیت طاری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کل مجھ سے فرما لیا، پوچھا کہ تمہیں دنیاوی معاملات میں اتنی مشغولیت تھی کہ میری سنت کو تم نے ترک کر دیا، میری سنت کو تم بھول چکے تھے، تو فرمایا کہ وہ یہ احساس جو تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا احساس، فرمایا کہ وہ چین سے ان کو بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو اہل اللہ کا معاملہ اور جس ماحول میں حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی تربیت یہ ہو رہی ہے کہ ایک سنت غیر مؤکدہ بھی اگر یعنی اس کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو وضو میں فرق نہیں آئے گا، لیکن حضور کا عمل ہے اس کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی، حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ آپ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، یعنی ہم آپس کے ماحول میں اگر اس چیز کا جائزہ لیں کہ کوئی اگر صاحب عزت ہے وہ کہ اپنے کسی بیٹے کے لیے اتالیق مقرر کرتا ہے، وہ اتالیق اپنی طرف سے جو کچھ اس کے پاس علم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے، وہ منتقل کر کے پھر اس صاحب عزت جو ان کے خاندان کے بڑے وارث ہیں ان کے پاس پیش کرتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں آپ کے شہزادے کو پیش کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ میرے پاس جو بھی کچھ تھا میں نے دے دیا اور میں نے اپنے تئیں ان کی تربیت فرمائی ہے، آپ اس کو قبول بھی فرما دیں، سند بھی عطا فرما دیں اور اپنی طرف سے بھی نوازشات عطا فرمائیں۔ حضور خواجہ غریب نواز جب مدینہ منورہ پیش ہوتے ہیں، کیفیت کیا ہے کہ سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں اور زبان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات و درود و سلام کے نذرانے۔ اسی کیفیت میں جب حاضری ہوئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا، اور کتنا نوازا، فرمایا کہ اے بحر و بر کے کتب، اور فرمایا کہ تم ہند کے سلطان ہو اور ہند تمہارے حوالے کیا جاتا ہے، یعنی پورے ہند کی رشد و ہدایت کا جو فریضہ تھا اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمہ فرمایا۔ تو کشتۂ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، عطائے رسول فی الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ کس انداز کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق، محبت اور اس کی نوعیت کس درجے کی تھی۔ ظاہر ہے یہ اللہ والوں کا یہ خواص کی باتیں ہیں، اصل میں یہ خواص نے مثالیں قائم کی ہیں کہ اگر اپنے نبی سے تعلق قائم رکھنا ہے تو ایسے قائم رکھو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان پر کیسے کرم کی برسات فرمائی کہ آج بھی کتنے 100 سال گزرنے کے باوجود آپ کا نام، آپ کا ذکر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زہد و تقویٰ، زہد و ورع کیسا تھا، یہ بھی ہمارے لیے آپ کی صفت جو ہے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ رئیس بھائی دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی کیا بات، زہد و تقویٰ تو سبحان اللہ کیا کہنے۔ تقویٰ کے اندر ایک بنیادی وصف یہ ہے، تقویٰ ویسے تو جامع لفظ ہے، بہت سے امور کا نام ہے، کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، منہیات شریعہ سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، ما سوی اللہ سے بچنا۔ آخری درجہ جو خص الخواص کا درجہ ہے، ما سوی اللہ سے بچنا، کیا مطلب؟ یعنی بندے کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو، قلب اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، رو بکار دل بیار، ہاتھ کم ول تے دل یار ول۔ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی زندگی میں ہمیں ایسے ہی نظر آتی ہے کہ آپ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ نظر آتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، شرعی حدود و قیود ملوز رکھ کے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آپ کی وارفتگی نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے آپ کے کاموں سے۔ ایک دوسری بات کہ جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اور زہد والا بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک بنیادی وصف کیا ہے کہ وہ لوگوں سے خوف نہیں کھاتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ بھی آپ دیکھیں جو ان کا مشن تھا تبلیغ دین کا، ترویج دین کا، اس مشن میں جو بھی رکاوٹ آئی آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ کبھی آپ کسی کے سامنے ہمیں سرنڈر کرتے نظر نہیں آتے، چاہے وہ ظالم حکمران ہو یا اور مالدار بندہ ہو یا اور کوئی ظالم ہو، جو بھی بیچ میں آیا ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی، آپ ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ تو خواجہ غریب نواز بھی وہ اللہ کے شعر تھے، روباہی انہیں بھی نہیں آئی تو وہ کھڑے رہے اور ہر جگہ پر انہوں نے اپنے آپ کو بھی منوایا ہے اور دین کو بھی منوایا ہے، اور ایسا منوایا کہ آج تک ان کا نام دین کے نام کے ساتھ جوڑ کر معین الدین معین الدین معین الدین کی صدائیں لگتی ہیں، دین کے مددگار، دین کے مددگار، دین کے مددگار۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ۔ تیسری بات یہ کہ آپ دیکھیں خلق خدا کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مثالی ہوتا ہے۔ بالکل تعلق ایک تعلق باللہ ہے، ایک تعلق بالنفس ہے، ایک تعلق بالخلق ہے۔ حق کے ساتھ تعلق رکھنے والا خلق سے بے تعلق نہیں ہو سکتا۔ خلق کا دل خوش کرے گا، خلق خدا جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، انہیں بھی خوش کرنا ہے جائز حدود و قیود کے اندر رہ کر۔ تو خلق خدا کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ جس سے بات کرتے ہیں محبت سے کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے کرتے ہیں، طلاقت وجہ ہے، خندہ روئی ہے، اور کسی کو جھڑکتے نہیں ہیں، کسی سے اعراض نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد جو لنگر کا سلسلہ ہے، عام ہے یا خاص، امیر ہے یا غریب، لنگر کھلا ہے، سب کے جو ہے لنگر کھلا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں سب کو انواع و اقسام کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد خود ان کا اپنا معاملہ انتہائی سادہ اور قلیل غذا پہ قناعت کر رہے ہیں۔ ورنہ ہمیں نظر یہ آتا ہے بعض اوقات لوگ اگر دینے والے بھی ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود تو بہت اعلیٰ چیز استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو دینے والی چیز ہوتی ہے وہ ہلکی استعمال کرتے ہیں، لو کوالٹی کی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب اس کے برعکس جو ہے جب لوگوں کو کھلانے کی بات آتی ہے تو انواع و اقسام کے کھانے کھلاتے ہیں، اپنی غذا کی بات آتی ہے تو انتہائی قلیل اور سادہ غذا استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کا زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت کی یاد ہے، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان نفسانی خواہشات سے لذات سے منقطع ہو کر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کے اسی کے ہو رہو۔ ہمیں اس کی عملی تصویر نظر آتی ہیں خواجہ خواجگاں رحمہ اللہ۔ بندہ مومن سے جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے بنیادی طور پر وہ تقویٰ ہے، چاہے وہ مختلف مثالیں قرآن کریم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایسے کر لو تقویٰ حاصل ہو جائے گا، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ تو بندہ مومن کو حکم مل رہا ہے تقوی کے حصول کا مختلف امور کے، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ روزہ رکھنا ہو، چاہے وہ دیگر امور ہوں، مقصد اور مطلوب تقویٰ ہے،
اور تقوی کی کس منزل پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر آتے ہیں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے مبلغ ہند یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس پاک، اور جو ہماری اسکرین پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ دنیا کے کسی حصے میں، کسی گوشے میں، کسی سٹی میں ہیں، اس وقت آپ کو اسکرین یہ بتا رہی ہوگی کہ آپ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے صحن میں ہیں اور چھٹی شریف کے اس جشن میں ہیں کہ جہاں پر یہ جو مزار مقدس ہے یہ بقعہ نور نظر آ رہا ہے، انوار و تجلیات کا مرکز نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے وہ تعلق قائم کیا کہ جیسا ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام سے ایسی محبت کی کہ جو بندہ مومن کو کرنی چاہیے۔ اسی انداز میں آپ کے زہد و تقویٰ کے مقامات کا یہاں ذکر ہوا۔ اب ہم آپ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے بڑھتے ہیں اور اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زہد و ورع پر بات ہوئی تو عبادت و ریاضت میں آپ کس مقام پر نظر آتے ہیں؟ مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اس میں قرآن کریم کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم نے اولیاء کاملین کی فضائل و کمالات بھی بیان فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعارف بیان فرمائے کہ ان کا عمل کیسا ہوتا ہے اور ان کے زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ تقوی والے، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جب رات کو پوری کائنات بستر پر آرام کر رہی ہوتی ہے، خواب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کروٹیں پہلو سے جدا، وہ بستر سے جدا رہتی ہیں، اور یدعون ربہم خوفا وطمعا، خوف اور طمع کی حالت میں ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں اپنی پوری رات گزار دیتے ہیں۔ یعنی اہل اللہ کا معاملہ ہمیں تمام اولیاء کاملین جو حقیقی اولیاء کاملین ہیں ان کی اگر ذوات مقدسہ کا جائزہ لیں تو تمام میں یہ قدر مشترک یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں، شب و روز اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دن کے اوقات میں مخلوق خدا کی خدمت ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا تزکیہ ہے اور تعلیم و تربیت کا معاملہ ہمیں آپ کی خانقاہی نظام میں نظر آتا ہے۔ آپ خود دینی علوم کے ماہر ہیں، کئی علوم و فنون کی آپ تعلیم و تبلیغ فرماتے ہیں، اور پھر رات میں جب تنہائی کا معاملہ ہوتا ہے، یکسوئی کا معاملہ ہے، اب وہ رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پوری رات عبادت کے طور پر، ریاضت و بندگی کے طور پر گزار دیتے ہیں۔ آپ کا بچپن سے معاملہ دیکھیں کہ ایسے خاندان میں اور گھرانے میں آنکھ کھول رہے ہیں کہ جو ولیوں کا خاندان ہے، آپ کی والدہ ولی، آپ کے والد ولی ہیں، اور شہنشاہ ولایت حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، یعنی آپ ان کے فیض یافتگان ہیں اور نسب آپ کا پاکیزہ ہے، تو ہم اندازہ کریں کہ ایسی ذات، ایسی ہستی، ان کا اللہ رب العالمین سے تعلق اور عبادت کا معاملہ ہمیں کیا نظر ہے۔ تو اور رات کی کیفیت، آپ پوری رات اکثر و بیشتر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں، رات میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، دن میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، مستقلاً آپ کا معمول یہ نظر آتا ہے۔ اور آپ کی خانقاہی نظام میں اگر کوئی عبادت کے معاملے میں کوئی اگر کمزوری کا اور سستی کا معاملہ اگر کرتا ہے، آپ کے جو طلباء ہیں، تلامذہ، ان میں سے اگر کوئی، تو آپ انتہائی اس پر سرزنش فرماتے ہیں۔ یعنی خانقاہی نظام وہ سراسر اس کی عمارت وہ عبادت پر کھڑی ہے، اور تربیت کے لیے جو بنیاد ہے وہ عبادت ہے، کہ اگر اللہ کی عبادت نہیں ہے تو اس کے علاوہ جزوی معاملات میں جتنی مہارت حاصل کر لیں وہ اللہ رب العالمین کا قرب نہیں پا سکتا۔ تو اگر کوئی عبادت کے معاملے میں آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور ارادہ یہ ہے کہ میں، چونکہ ایک قلبی ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے بندے کا مرید بنو کہ جن کی کرامتوں کی شہرت ہو اور جن کی کرامتوں کا چرچہ ہو، تو وہ ایک جذبہ اور ایک نیت کے لے کر آتا ہے کہ میں آپ کی کرامتیں دیکھوں گا اور میرے لیے بھی آزاد بن جائے گا کہ میرے پیر صاحب کی فلاں کرامتیں ہیں، میں بیان کروں گا۔ اب کئی مہینے اسی کیفیت میں گزر جاتے ہیں لیکن کوئی کرامت نظر نہیں آتی۔ اب کئی مہینوں کے بعد جب اپنی مراد میں وہ ناکام ہوا، واپس جانے لگا، آپ سے اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے تھے؟ عرض کی حضور میں اس مقصد کے لیے آیا تھا، اور چونکہ یہاں مقصد میں نے حاصل نہیں کیا تو کسی صاحب کرامت اللہ کے ولی کے پاس جا کر ان کا مرید اور ارادت میں شامل ہوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ اتنا عرصہ، اتنا طویل عرصہ تو جو تم نے گزارا ہے، اس میں کوئی ایک بھی لمحہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے مجھے غافل تم نے پایا؟ کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن و سنت کے خلاف تم نے میری ذات میں، میرے کردار میں تم نے پایا؟ عرض کی حضور کوئی ایسا عمل نہیں پایا۔ آپ کے زندگی کے شب و روز میرے سامنے ہیں، آپ کی نجی، آپ کی اجتماعی زندگی، وہ سارے معاملات میرے سامنے ہیں
کسی بھی طور پر آپ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اصل کرامت یہ ہے، یعنی استقامت وہ کرامت سے بڑی کرامت ہے، کرامت سے بڑا اس کا مقام ہے. تو اتنے مہینے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہے اور کوئی بھی زندگی کے معمولات میں کوئی ایسا عمل نہیں پایا، کوئی کمزوری نہیں پائی کہ جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت کے خلاف ہو. تو فرمایا کہ یہ کرامت ہے. یعنی آپ کی پوری زندگی، ہمیں آپ کے دن ہو، آپ کی رات ہو، آپ کا بچپن ہو، جوانی ہو، آپ کا وقت وصال سے پہلے کا عمر مبارک کا سلسلہ ہو، اللہ رب العالمین کی عبادت، خود بھی عبادت میں مستغرق رہے اور اپنے متعلقین کو تادم وصال اس کی تاکید فرماتے رہے. اور مستقلاً اس کا اہتمام فرمایا جاتا کہ آپ کے خانقاہ نظام میں کوئی ایسا شخص نہ ہو کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں یکسوئی اختیار نہیں کرتا اور اس میں غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا جناب، اب ہم پیغامات کی جانب آتے ہیں. علامہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، میں چاہوں گا کہ اتنی عظیم المرتبت ہستی کا عرس ہو رہا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں کیا ARYQ TV کے ذریعے پوری دنیا میں اور جہاں جہاں چشتی، فریدی، صابری، نظامی اور دیگر سلاسل طریقت کے لوگ موجود ہیں، خواجہ صاحب سے پیار کرنے والے آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، عقیدت و احترام کا جو ہے انداز اختیار کیے ہوئے. کیا پیغام دیجیے گا؟ رئیس بھائی، پیغام تو وہی ہے جو پیغام حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا اپنا اور ہر اہل اللہ کا، ہر صوفی صافی کا پیغام یہ ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو محبت کا پیغام ہے، یعنی اللہ سے محبت کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. آپ کا سینہ بے کینہ ہونا چاہیے، اہل ایمان کے بغض اور کینے سے آپ کا سینہ خالی ہونا چاہیے، اور گناہگار کے گناہ کو برا سمجھیں، گناہگار کو لائق ترحم سمجھیں، لائق شفقت سمجھیں اور اس کی خیر خواہی کریں اور اصلاح کی کوشش کریں. اس کا گناہ برا ہے لیکن خود اگر وہ مسلمان ہے، اہل ایمان ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہے، امتی ہے، اللہ کا بندہ ہے، حسن سلوک کا مستحق ہے. اس کی خیر خواہی کریں اور مسلمانوں سے جو نفرت اور بغض اور عداوت ہے اس سلسلے کو موقوف کریں. کیا کریں، کیا کہنے. اس وقت جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا حضور خواجہ صاحب کے چوکھٹ پر حاضر ہیں، وہ سب بیک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے یا خواجہ، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. میں مفتیان دین کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا. قبلہ آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، اور زہیب علی اشرفی کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ گزشتہ سال یہ انہی ایام میں خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر حاضر تھے، اور سوشل میڈیا پر بھی دکھایا گیا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے ان سے کلام سنے اور وہ منقبت سنی جو الحمدللہ ARYQ TV پر بھی آپ نے بارہا سنی. میں سوچ رہا تھا کہ ان پروگرامز میں اگر زہیب علی اشرفی انشاءاللہ تشریف لائیں گے تو میں بھی اپنی طرف سے فرمائش کروں گا تاکہ ہزاروں لاکھوں ہمارے ویورز کی بھی فرمائش پوری ہو جائے. جناب الحاج زہیب علی اشرفی وہی منقبت خواجہ صاحب کی پیش کریں جو آپ کی بہت شعرۂ آفاق ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. نیاز و ناز کا کیسا حسین منظر ہے، جدھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب نواز. تیری ذات پر تیرے نام پر، تیری ذات پر تیرے نام پر خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے. تو بڑا غریب نواز ہے،
تو بڑا غریب نواز ہے، تیری ذات پر تیرے نام پر، تیری ذات پر تیرے نام پر، خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے۔ سخی اور بھی ہے جہان میں، سخی اور بھی ہے جہان میں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، تیرے جیسا کوئی سخی نہیں، جسے تو کرم سے نواز دے، جسے تو کرم سے نواز دے، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، اسے دو جہاں میں کمی نہیں، تیرا کام خواجہ نوازنا، تیرا کام خواجہ نوازنا، تو صدا سے بردہ نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری ذات پر تیرے نام پر، تیری ذات پر تیرے نام پر، خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تجھے تیرے پیر کا واسطہ، تجھے تیرے پیر کا واسطہ، مجھے خواجہ ایسا نواز دے، مجھے خواجہ ایسا نواز دے، دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا، دے دے صدقہ اپنی نگاہ کا، ایک نظر غلام پہ ڈال دے، ایک نظر غلام پہ ڈال دے، بھرو جھولی خواجہ غریب کی، بھرو جھولی خواجہ حنیف کی، تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری ذات پر تیرے نام پر، خواجہ ہم غریبوں کو ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز، تو بڑا غریب نواز ہے۔